وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ متحدہ عرب امارات کا مشترکہ اعلامیہ جاری، سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا مشترکہ منصوبوں کے فروغ اور انسانی وسائل کے لیے تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ اسٹریٹجک شراکت داری، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ ناہیان بن مبارک کی ملاقات۔ دو طرفہ اقتصادی رابطوں کے فروغ سمیت پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان بزنس کونسل UAE کے وفد کی ملاقات۔ وفد کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ سرمایہ کار توانائی، ریئل اسٹیٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، متبادل توانائی، فوڈ پروسیسنگ کے شعبوں میں پرکشش مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ حکومت سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم وزیر اعظم شہباز شریف سے ابوظہبی چیمبر آف کامرس کے وفد کی ملاقات۔ وفد کا پاکستان میں کاروبار سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ ہنرمند افرادی قوت کو UAE بھیجنا اولین ترجیح ہے۔ دو طرفہ تجارت اور نمایاں اضافہ خوش آئند ہے۔ دونوں ملکوں کے چیمبرز کے درمیان تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی وفد سے گفتگو۔ سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست نامنظور۔ الیکشن کمیشن کا کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق 15 جنوری کو ہی کرانے کا اعلان۔ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا۔ معاشی بہتری کے لیے برآمدات کو تیزی سے بڑھانا ہوگا۔ حکومت تمام شعبوں کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال۔ ملک میں گندم اور آٹے کی کوئی قلت نہیں، کمی کا شور غیر ضروری طور پر مچایا جا رہا ہے۔ 13 لاکھ ٹن سے زائد درآمدی گندم پاکستان پہنچ چکی ہے۔ گندم کی فراہمی صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 2 ارب ڈالر کی گندم صوبوں کو فراہم کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ کی نیوز کانفرنس۔ اسلامی تعاون تنظیم کا افغان عبوری حکومت سے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت پر پابندی سے متعلق قوانین پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ جدہ میں OIC کی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور خواتین کو درپیش مسائل پر غور۔ اجلاس میں علماء کرام کا وفد کابل بھیجنے کا بھی فیصلہ۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی توقع۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند چھائی رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پروگرام نیوز شو ایٹ 6 میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے ایک کمرشل بریک کے بعد۔ بحریہ ٹاؤن کراچی 2
रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स, जहां 40% तक डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ 4,99,000 रुपए से बुकिंग का आगाज। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच या बहरिया टाउन कराची, पेशावर, नवाबशाह, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के लोकल और बहरिया टाउन के इंटरनेशनल ऑफिसेज, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। बहरिया टाउन, कराची 2, रेजिडेंट। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी, तिजारती और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने मुश्तरका मंसूबों के फ़रोग़ और इंसानी वसाइल के लिए ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का भी इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर जारी होने वाले एलामिया की तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमाराती क़ियादत के साथ होने वाली मुलाकातों में दोनों मुल्कों ने अपने तारीखी बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का इयादा और मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी उमूर पर ख़यालात की यकसानियत पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने, इलाकाई, सियासी और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सैलाब में मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़राख़ दिलाना इमदाद पर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुशावरत का अमल तेज करने पर इत्तेफाक किया। दौरे में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। अलामिये में कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती का इजहार किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इंसानी स्मगलिंग से निमटने, मालूमात के तबादले और दोनों मुल्कों की सफारती एकेडमीज के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे में शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान आज भी मसरूफ़ दिन गुजारा। दौरे के दौरान दूसरे रोज़ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ईवान सनत और तिजारत, अबूज़हबी के वफूद से बातचीत में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के भरपूर मौक़े हैं, जिनसे सरमायाकारी का फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म की मुलाकातों और दीगर मसरूफियात की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि वो पाकिस्तान में तवानाई और उसके मुतबादिल ज़राए, रियल स्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, सियाहत और दूसरे शोबों में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारों और बिजनेसमैन को तमाम तर सहूलियात देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपनी मेहनत और तजर्बे से UAE में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातों में दोनों मुल्कों की दोस्ती को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी ने तवक्को से बढ़कर ऐलानात किए। वफ़द ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ईवान सनत और तिजारत अबूज़हबी के चेयरमैन अब्दुल्ला मोहम्मद की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान का अहम तस्वीराती और इक़्तिसादी शराकतदार है। UAE का खित्ते के अमन और इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की में अहम किरदार है और दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी समाजी शोबे में मुश्तरका तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। उन्होंने इस बात पर भी मुसर्रत का इजहार किया कि चैम्बर में पाकिस्तानी अरकान की शमूलियत इस बात की अक्कास है कि UAE में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि UAE की मुदब्बराना और दूरअंदेश क़यादत के बाइस मुत्तहिदा अरब अमारात थोड़े ही अरसे में मुआशी और सियाहती मरकज बन चुका है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी चैम्बर्स के अबूज़हबी चैम्बर के साथ करीबी रवाबत की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने अबूज़हबी ईवान सनत और तिजारत के अरकान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी ताकि वो खुद पाकिस्तान में कारोबार के मौके का जायजा ले सकें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी में
گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے وزیر ٹالرنس شیخ نہیان بن مبارک نے بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی رابطے مضبوط بنانے اور پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہوئے تو متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادی امور عبداللہ توکل مری نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ اس موقع پر پاکستانی سفارت خانے کے حکام بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سینٹ اجلاس میں قانون و انصاف کے وزیر مملکت شہادت اوان نے ایوان کو بتایا کہ گزشتہ حکومت نے کفایت شعاری کا ڈھونگ رچایا۔ خود عمران خان دفتر آنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کر کے قومی وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے رہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہیلی کاپٹر کے استعمال پر روزانہ 8 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ سینٹ اجلاس چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ وقفہ سوالات میں وزیر مملکت شہادت اوان نے بتایا کہ بے نظیر تعلیمی وظائف کے تحت گزشتہ 3 سالوں میں بلوچستان کے 1,43,181 طلبہ مستفید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ابھی تک NPGP میں کسی جعلی فائدہ اٹھانے والے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ معیشت اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے۔ نقطہ اعتراض پر سینٹر مشتاق احمد نے کہا کہ حکومت مہنگائی اور آٹے کے بحران پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صدر کا عہدہ تعصبات سے بالاتر ہوتا ہے، اسے کسی پارٹی کے حق میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹر بہرامند تنگی نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کی کرپٹ ترین حکومت تھی، انہی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک بحران کا شکار ہے۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 3 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ اور ناظرین، الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کو نامنظور کر دیا ہے۔ حکم دیا ہے کہ کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات شیڈیول کے مطابق 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملکی بہتری کے لیے سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت کی نااہلی سے ملک بحرانوں کا شکار ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے سخت شرائط پر IMF سے معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت مشکلات کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ معاشی بہتری کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ہم مشکلات سے اور ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن پاکستانی اکانومی کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی ناتجربہ کاری سے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے اور انہوں نے ایک ہنستے بستے چلتے ملک کو کریش کر کے بدترین معاشی بحران میں شکار کر دیا۔ IMF کا معاہدہ کہ جس پر پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی، جس میں کہ نہایت سخت شرائط کو انہوں نے تسلیم کیا، اور اب ہمارے پاس ان شرائط سے فرار نہیں ہے۔ پاکستان کو کنگال کر کے جو لوگ گئے، آج اگر وہ اس حکومت کو کسی قسم کا الزام دیں تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مزدار ہے۔ سیاست کھیلنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے، لیکن اس وقت ہمیں پاکستان کو نہ صرف اس بحران سے نکالنا ہے، بلکہ اس کو ایک پائیدار معاشی بنیاد فراہم کرنی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ معاشی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ڈیفالٹ کا 0% خطرہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کی بنیادیں مضبوط ہیں، جلد بحران سے نکل جائیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ سیلاب کی تباہی سے 1700 سے زائد جانوں کا نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے 90 لاکھ افراد غربت کا شکار ہوئے، 80 لاکھ افراد کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ احسن اقبال نے کہا کہ جنیوا کانفرنس میں $10 ارب سے زائد امداد کا وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے نقصانات کا ازالہ اور بحالی کا عمل جاری ہے، جس میں 2 سے 3 سال لگیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قومی تعمیر نو کے ایجنڈے کے مطابق حکومت 50% وسائل فراہم کرے گی، بقایا 50% وسائل جنیوا کانفرنس میں کیے گئے عالمی وعدوں سے پورے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں سے مل کر تعمیر نو کریں گے۔
وفاقی وزیر غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے کہ گندم کی فراہمی صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ملک میں آٹے اور گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاق اپنے گندم کے اہداف مقامی ضرورت کو مد نظر رکھ کر مقرر کرتا ہے۔ تفصیل رضوان عارف سے جانیے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ وفاقی حکومت $2 ارب کی گندم درآمد کر کے صوبوں کو فراہم کر چکی ہے۔ اس وقت ملک میں آٹے اور گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی کمی کا شور غیر ضروری طور پر مچایا جا رہا ہے۔ کس جگہ پر گندم شارٹ ہے؟ ایک دن کا ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ ہم نے کتنا، پنجاب نے کتنی ریلیز کی ہے، سندھ نے کتنی ریلیز کی ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس گندم موجود ہے۔ کسی صوبے کو چاہیے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے۔ اس دن ہم نے لڑکے 26,000 کرائی اور ایک چند گھنٹوں کے اندر 800-900 روپے قیمت نیچے گری۔ گندم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گندم سٹور کی ہوئی ہے اور روز پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں جی وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ کیا ہے کہ تمام تر فائنانشل کنسٹرینٹس کے باوجود $2 بلین کی ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں۔ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ وفاق نے صوبوں کو ان کی ضرورت کے مطابق گندم فراہم کر دی ہے۔ جب صوبوں نے ضرورت کے مطابق گندم ملوں کو دی تو قیمتیں نیچے آئیں۔ 2200 روپے میں ہم گندم ان کو دے رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جتنی وہ گندم گرائنڈ کرنی ہے اس کا 80% اٹا جو ہے وہ واپس انہوں نے گورنمنٹ کو کر رہے ہیں۔ وہ گورنمنٹ کے سپاٹس پہ جا رہے ہیں۔ وہ گورنمنٹ نے مختلف سٹورز پہ رکھنا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز پہ رکھنا ہے، مختلف چوکوں پہ رکھنا ہے، مختلف پبلک کے سٹورز پہ رکھنا ہے تاکہ عوام کو سستا آٹا مل سکے۔ یہ نہیں کرتے، یہ گندم باہر سے بیچ دیتے ہیں۔ 2200 روپے میں لی، 5100 میں بیچ دی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے باوجود مقامی طور پر گندم کی قیمت نہیں بڑھی۔ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کی وجہ سے گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جبکہ پنجاب بھر میں آٹے کی قلت برقرار ہے اور آٹے کے حصول کے لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ حکومت پنجاب مقرر کردہ نرخوں پر آٹا فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے نوید حیات سے۔ صوبے بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی آٹے کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ تو ایک سنگین مسئلہ تھا ہی، مگر اب اس کی جو دستیابی ہے وہ بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں فی کلو آٹے کی قیمت جو ہے وہ 140 روپے سے تجاوز کر چکی ہے، جس کو خریدنا جو ہے انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی جی پنجاب حکومت ہے نا، انہوں نے ساڈا ساگ کٹ کے رکھ دیتا ہے، اسی پریشان ہیں، ہر چیز ہی مہنگائی ہے بس۔ آٹا میں پچھلی دفعہ جب لے کے گیا تھا تو مجھے 120 روپے کے جی ملا تھا ایک مہینے پہلے، تو میں اب آج دوبارہ آیا ہوں تو 150 کے جی کی میں لسٹ دیکھ رہا ہوں، اور جو دوسرا آٹا ہے وہ لوگوں کو لائنوں میں لگ کے بھی نہیں مل رہا۔ جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، مجھے بتائیں کہ وہ 170-175 روپے کلو آٹا لے کر کہاں سے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے۔ پنجاب حکومت ہے وہ ناکام دکھائی دیتی ہے کیونکہ دن بدن آٹے کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور ناظرین، پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ۔ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کریں گے اسلامی تعاون تنظیم نے افغان عبوری حکومت سے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت پر پابندی سے متعلق قوانین پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ جدہ میں OIC کی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور خواتین کو درپیش مسائل پر
غور کیا گیا۔ اجلاس میں علماء کرام کا وفد کابل بھیجنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ اجلاس میں عالمی برادری سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ افغان عوام کو درپیش معاشی مسائل کو حل کرنے میں مدد کرے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قندیل عباس صاحب نے، جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اسلامی تعاون تنظیم نے افغان عبوری حکومت سے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت پر پابندی سے متعلق جو قوانین ہیں ان پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ علماء کرام کا وفد بھی کابل بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف غیر سرکاری تنظیمیں اور بین الاقوامی امدادی ادارے جو ہیں وہ بھی افغانستان میں اپنے پروگرام معطل کر چکے ہیں۔ تو فرمائیے گا، افغان حکومت کی جانب سے خواتین کی اعلیٰ تعلیم اور نوکریوں پر پابندی کا جو فیصلہ ہے وہ افغانستان کی مشکلات میں کس قدر اضافہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جب سے طالبان کابل میں برسر اقتدار آئے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ 90 کی دہائی کی طرح اب دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، جس کی وجہ سے اس وقت بھی نہ صرف یہ کہ ان کی حکومت مشکلات کا شکار رہی، بلکہ آخر میں انہیں اپنی حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اور اس دفعہ اگرچہ بہت سی چیزوں میں انہوں نے اپنے جو سخت موقف ہے اس پہ نظر ثانی کی، اور جس انداز میں 90 کی دہائی میں ہمیں نظر آتا تھا کہ سڑکوں پر ہر جگہ پر لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، سر کاٹے جا رہے ہیں، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں بلا وجہ، تو اب تو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس کے باوجود جو عالمی برادری کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے، یعنی دوحہ میں یہ طے پایا تھا کہ ایک طرف تو وہ اپنی سرزمین کو کسی ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کے بھی وہ مکمل رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے، اور دوسرا جو عام ترین چیز تھی، حقوق، جو انسانی حقوق تھے اس کا احترام ہوگا، اور اس میں عام ترین مسئلہ خواتین کے حقوق تھے۔ اس کے اوپر انہیں عالمی برادری کی طرف سے بھی اور اب خاص طور پہ مسلم امہ کی طرف سے بھی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایک اسلامی حکومت ہی قائم کرنے کے خواہاں ہیں تو اسلام کے اندر تو خواتین کے مکمل حقوق ہیں۔ قرآن اور احادیث یہ خواتین کو حق دیتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں، ملازمت کر سکیں، لیکن ایک طرف تو طالبان خواتین کے لیے جو تعلیم کے مواقع ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ خود بخود یہ نکلتا ہے کہ وہاں پھر خواتین ملازمت بھی نہیں کر سکیں گی، اور جب ملازمت نہیں کریں گی تو ظاہر ہے کہ کل افغان خواتین جب بیمار ہوں گی تو ہاسپٹلز میں ان کو خواتین ڈاکٹرز نہیں ملیں گی، خواتین جہاں پہ بھی جائیں گی اگر ان کا کوئی کام ہوگا تو انہیں چونکہ ایکسپرٹ خواتین نہیں ہوں گی تو پھر ایک اور پرابلم شروع ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ڈومیسٹک لیول پر بھی افغان عوام کو شدید مشکلات ہوں گی، اور جو طالبان کی حکومت ہے ان کو ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پھر طالبان کا رویہ ہمارے سامنے ہے، ان کے آئے دن کے جو احکامات ہیں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو طالبان یہ کہتے ہیں کہ دنیا ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کی مدد کرے، دوسری جانب وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں جن کو کسی طریقے سے جسٹیفائی بھی پھر نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب ایسی صورتحال ہے تو دنیا بھلا ان کی مدد کیسے کرے گی اور کیوں کرے گی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت دیکھیں افغان عوام شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اب افغان اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور جو بچے بیچ نہیں رہے ان کو غذا نہ ہونے کی وجہ سے ایسی خبریں آئی تھیں کہ وہ بچوں کو سلیپنگ پلز دے کر صرف سلوا دیتے ہیں تاکہ وہ کھانا نہ مانگیں۔ اتنی شدید قسم کی بحرانی صورتحال میں اگرچہ عالمی برادری کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں اور طالبان کے ساتھ ان کے 100 اختلافات تھی، لیکن افغان عوام کی وہ مدد ضرور کرنی چاہیے ان کو۔ لیکن اس دوران اگر عالمی برادری اس کام کے لیے تیار بھی ہوتی ہے تو افغان حکومت کی جو یعنی طالبان حکومت کی جو پالیسیاں اس میں خاص طور پر خواتین کے خلاف جو اقدامات ہیں اس میں اب تک کوئی پازیٹیو جسچر انہوں نے نہیں دیا، اور عالمی سطح پر بھی اور اسلامی ممالک کی طرف سے بھی مختلف علماء کی طرف سے بھی یہ ان پر زور دیا گیا تھا کہ جو اسلام نے حقوق دیے آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اسلام کے اوائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جیسی خاتون تھیں اور پورے عرب کا بزنس ان کے ہاتھ میں تھا، اور تمام اسلامی جو روایات ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے خواتین کو اس طرح کے حقوق دیے گئے تھے اس زمانے میں، تو آج ہم کیسے خواتین کو ان چیزوں سے روک سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے ایران میں، سعودی عرب میں اس طرح کی کافی مسائل موجود ہیں کہ خواتین اپنے اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف تعلیم حاصل کرتی ہیں بلکہ ملازمت بھی کرتی ہیں۔
تو کم از کم ان چیزوں کو انہیں طالبان کو بھی ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، تب نہ صرف یہ کہ اپنے جو اندرونی مسائل ہیں وہ حل کر سکیں گے، بلکہ عالمی برادری بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون پر تیار ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی یہ نکتہ اٹھایا اس سے پہلے کہ اگر خواتین تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو کل کو خواتین کے لیے خواتین ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، اساتذہ نہیں ملیں گے، ایک طرف افغانستان بحران کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جس طرح سے بچے خوراک کی قلت کا شکار ہیں، لیکن کیا پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے، جس طرح سے آپ نے بھی مثال دی کہ سعودی عرب کی ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پردے میں کام کر رہی ہیں، مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں، تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہیں، انہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس طرح کی پالیسیز اور قوانین وہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، طالبان کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے نا، اس میں کچھ ابھی تک پرانے لیڈرز ابھی تک موجود ہیں جو بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں، اور وہ جو اسلام کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس سے تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کے علاوہ باقی عوام کو وہ انسانیت کے درجے پر ہی نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو وہ خود اپنے علماء کو اس بات پر قانع کر سکے ہیں، اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کس طرح اسلام یا عالمی قوانین کے مطابق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اندرونی سطح پر اس دفعہ ان کو حمایت ہے وہ بہت کم مل رہی ہے، اور ابھی تک ان کی جو اصل حکومت ہے وہ صرف کابل کی حد تک ہے، اور کابل میں بھی لوگ ان سے نالاں نظر آتے ہیں۔ اب پاکستان سے ابھی جیسے ہنا ربانی خیر صاحبہ وزیر مملکت امور خارجہ جب افغانستان گئیں تو پاکستان کی طرف سے یہ ایک سگنل تھا کہ آپ کو چاہیے کہ اس طرح خواتین کو مواقع دیں، اور وہ مواقع دینے کی وجہ سے آپ کے اندرونی جو خود افغان خواتین ہیں ان کے بھی مسائل حل ہوں گے، اور دوسرا جو عالمی برادری آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے وہ ایک رکاوٹ بھی ختم ہوگی۔ یہ ایک اہم ترین قدم ہوگا افغان عوام کی طرف سے۔ میرا خیال ہے افغانستان میں اب جو نیو طالبان ہیں، ینگ ہیں اور کچھ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان کی طرف سے ان کے جو کنزرویٹو لیڈر ہیں ان پر کچھ دباؤ آ بھی رہا ہے، اور اگر عالمی برادری کی اور خاص طور پر اب جو OIC نے سٹیپ لیا ہے اور علماء کا ایک وفد بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اس طرح کی کوششیں، تو مجھے امید ہے کہ ایک پازیٹیو جسچر افغان طالبان کی طرف سے سامنے آئے گا۔ بالکل، ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو جسچر جو ہے وہ اب افغان طالبان شو کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اپنے قیمتی تجزیے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا، اور افغانستان کی جو صورتحال ہے موجودہ اور جن مسائل کا اس وقت افغانستان سامنا کر رہا ہے، بہت تفصیل سے ان تمام تر مسائل پر آپ نے بات کی۔ اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گترس نے تمام رکن ممالک سے اقوام متحدہ کے چارٹر اور خاص طور پر قانون کی حکمرانی کے ویژن اور اقدار کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی ہمارے مشن کی بنیاد ہے، جس میں تمام افراد، ادارے اور ریاست قانون کے سامنے جواب دہ ہیں، جس کا مقصد کمزور کو تحفظ فراہم کرنا اور امتیازی سلوک، ہراساں کرنے اور دیگر زیادتیوں کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جرائم کے خلاف دفاع کی ہماری پہلی لائن ہے جو اداروں میں اعتماد پیدا کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے خبردار کیا کہ ہمیں لاقانونیت کی حکمرانی کا شدید خطرہ ہے۔ انہوں نے رکن ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ قانون کی حکمرانی کو حفاظتی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ اور ناظرین، پاکستان نے کشمیر اور فلسطین کے عوام کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تمام قراردادوں پر عمل درآمد سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو فروغ ملے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل میں اقوام کے درمیان قانون کی حکمرانی پر بحث کے دوران کہا کہ سلامتی کونسل کو تنازعات اور کشیدگی پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے ان کے فعال انداز میں حل کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل فلسطین اور جموں و کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر مسلسل عمل درآمد کرانے میں ناکام ہوئی ہے۔ فلسطین اور جموں کشمیر میں عوام کے حق خود ارادیت کو بے دردی سے دبا دیا گیا اور کئی دہائیوں سے غیر ملکی قبضے کو برقرار رہنے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو چارٹر کے آرٹیکل 99 کے تحت بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کو روکنے کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہیے۔ تنازع کا کوئی بھی فریق سیکریٹری جنرل کی ثالثی اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے طریقہ کار سے انکار نہیں کر سکے گا۔
اور اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے عبداللہ گل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ گل صاحب، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گترس نے رکن ممالک سے اقوام متحدہ کے چارٹر خاص طور پر قانون کی حکمرانی کے ویژن کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اقوام متحدہ کشمیر اور فلسطین پر ہی اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکا ہے. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں اور باور بھی کروا چکے ہیں. بارہا پاکستان کی جانب سے باور کروایا گیا کہ قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن اگر قانون پر عمل نہیں ہوتا تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک ایک تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اقوام متحدہ کچھ عرصے سے متحرک ہوئی ہے پاکستان کے سٹانس کے مطابق، یہ ایک میرے خیال میں یقیناً پاکستان کی سفارتی کامیابی کو گردانا جان سکتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اقوام عالم کے اندر ظاہر ہے جو بھارت کا ایک بہت ایک معصومانہ چہرہ جو تھا وہ پیش کیا جا رہا تھا، میرا خیال ہے اب وہ ایسا نہیں رہا. اور بھارت کے متعلق جو بہت سارے جو لوگوں کے دلوں کے اندر نرم گوشے تھے ان کے اندر کافی دوری پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک تو بھارت نے جب سے چین کے ساتھ معاملات اپنے خراب کر لیے، پہلے بھی کبھی اچھے نہیں تھے، لیکن حالیہ جو گلوان وادی کے حوالے سے جو چیزیں دیکھنے میں آئیں اسے یہ نتیجہ نکلا کہ چین کا ظاہر ہے ایک اثر رسوخ ہے اور دنیا میں ایک متبادل سپر پاور کے طور پر وہ دیکھا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کے اثر رسوخ میں جو ممالک ہیں ظاہر ہے وہ چین کا موقف جو ہے ان کو زیادہ مضبوطی ملتی ہے. تو بھارت جو ہے وہ بری طریقے سے بے نقاب ہوا. لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس طرف آؤں گا کہ ان تمام قراردادوں کا کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جب تک کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو. ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ ایسٹرن تیمور ہو یا وہ سوڈان ہو یا وہ بوسنیا ہرزیگوینا کے حوالے سے معاملات ہوں، ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر فوراً جو ہے عمل درآمد ہوا. لیکن جب معاملات آ جاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بالخصوص، تو اس ٹائم پہ ہم فلسطین ہو یا کشمیر ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کی باندی بن کے رہ جاتی ہے. اور وہ کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس ٹائم پہ زبردست پشت پناہی ہے بھارت کو، کیونکہ ظاہر ہے بھارت کے حوالے سے ان کے مقاصد ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کسی صورت اس خطے کے اندر چین کو کچھ ایک ٹف ٹائم دے. یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں، کیونکہ ابھی تک بھارت کوئی خاطر خواہ کامیابی چین کے خلاف لا نہیں سکا. اس وجہ سے جو سپورٹ ہے ایک انکنڈیشنل قسم کی سپورٹ ہے، ایک مجرمانہ خاموشی جو بھارت کے رویوں کے اوپر اختیار کی گئی ہے مغرب کی دنیا کی جانب سے، وہ بری طریقے سے بے نقاب ہو رہی ہے. خاص طور پہ میں یہاں ان ممالک کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا کہ جب قرارداد پیش ہوئی یورپین یونین کے اندر تو تقریباً 300 پلس لوگ جو تھے انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور یونائٹڈ نیشنز کو کہا کہ آپ جو ہے اپنی قراردادوں پر عمل کروائیں. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ فی الحال اقوام متحدہ جو ہے وہ کسی قسم کا جو عملی کردار ہے وہ ادا کرنے میں ناکام ہے. لیکن دوسری جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس علاقے سے ریلیٹڈ ہے، گو کہ یہ اقوام عالم کا مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ یہ اس علاقے کا مسئلہ ہے تو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن جو کہ SCO کے نام سے جانا جاتا ہے، میرے خیال میں ایک انتہائی اہم ادارہ بن کے سامنے ابھرا ہے. گو کہ اس کے اندر ممالک کم ہیں، لیکن یہ دنیا کے اندر تقریباً 47% آبادی کا جو اس کا خطہ ہے وہ 47% دنیا کی ملک ہیں اس میں، اور دنیا کے تقریباً 42% جو اس کی معیشت ہے وہ اس SCO کے ممالک کے ساتھ جو ہے منسلک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ SCO ایک ایسا ادارہ ہو سکتا ہے جو مستقبل قریب کے اندر جو ہے وہ ایک بڑھ کر کردار ادا کرے، اور اس کو یہ کرنا چاہیے. پاکستان کو اس طریقے سے اگر آپ نے کارنر کیا اور اگر دنیا نے جو ہے اس طرح سے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا تو پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے. پاکستان نے دہشت گردی کی جو جنگ تھی افغانستان کے اندر، اس کے اندر کلیدی کردار ادا کیا جس کا پوری دنیا نے جو ہے وہ
اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا جو ہے زبانی کلامی ضرور اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، لیکن عملاً پاکستان کے لیے کوئی معاشی مدد یا پاکستان کے لیے کوئی دفاعی مدد جو ہے وہ فراہم کرنے سے بالکل عملاً کوئی مدد جو ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتی، اور پھر دوسری جانب جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان پر عمل بھی ہمیں ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ لاقانونیت اسی طرح سے رہتی ہے اور ہم یہ دوہرا معیار بھی پھر دیکھتے ہیں کہ کہیں پر اگر مسئلہ غیر مسلم ممالک کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پر اس پر آواز بھی اٹھتی ہے اور اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن مسلم ممالک میں یا خطوں میں اگر کہیں پر مسائل ہوتے ہیں جیسے کشمیر کا تذکرہ کیا، فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہاں پر ان مسائل کے حل کے لیے کوشش نہیں کی جاتی، تو کیا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اقوام عالم میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظریہ اب زور پکڑ رہا ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس اختیار ہوگا، وہ اپنے خود ساختہ قوانین بنا بھی سکتا ہے، ان پر عمل بھی کروا سکتا ہے؟ جی نظر بالکل آپ نے درست فرمایا، نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی کہ جو دھڑلے سے، زور سے، زبردستی سے، طاقت سے، ہیر پھیر سے، جس انداز میں بھی چاہے وہ معاملات کو اپنی طرف موڑ سکتا ہے۔ ابھی آپ نے حالیہ افغانستان کی مثال میں یہاں ضرور دینا چاہوں گا کہ پوری دنیا افغانستان کی مخالفت میں کھڑی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو چلیں آپ روس کی جنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ ساتھ تھا، دنیا مغرب ساتھ تھا، لیکن اب افغانستان کے اندر تو خود امریکہ جو ہے وہ اس میں ایک فریق تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ طالبان نے طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا اور ان کو انقلاب پہ مجبور کیا۔ اب پاکستان جو ہے اس نے بارہا الحمدللہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عسکری طور پر کہیں کمزور نہیں، بلکہ الحمدللہ ایک قدم آگے ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ رویے رہے، جس کو مجھے نظر آ رہا ہے کہ فی الحال تو دنیا جو ہے ٹس سے مس ہو نہیں رہی، اور اقوام متحدہ شاید اس وجہ سے ہے کہ ہمیں طفل تسلیاں دیتا رہے اور صرف زبانی کلامی گفتگو کرتا رہے، جس کو انگریزی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ والی اگر پالیسی ہے، تو پھر یقیناً پاکستان کو بڑھ کر جو ہے اس دوہرے معیار کو ختم کرنا پڑے گا۔ پاکستانی قوم بھی تیار ہے، پاکستانی افواج بھی تیار ہے، پاکستانی حکومت بھی تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی اور جب ہم میدان میں اتریں گے تو کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ ماضی میں بھی ہوا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو حل کیے بغیر خطے کا امن جو ہے ناممکن ہوگا۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، لیکن جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ اقوام متحدہ صرف طفل تسلیاں دے رہے ہیں، اس دوہرے معیار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور بالکل سامنے ہے کہ اقوام متحدہ فلسطین اور جموں کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل درآمد بھی کرانے میں ناکام رہا، اور اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کے مستقل مندوب جو ہیں منیر اکرم نے بھی کیا ہے کہ اب سیکرٹری جنرل کو چارٹر کے آرٹیکل 99 کے تحت بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق جو خطرات ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ تنازع کا کوئی بھی فریق جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کو ثالثی اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے طریقہ کار سے انکار نہیں کر سکے گا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے پھر اس کے بعد؟ جی بالکل ممکن ہر چیز ہوتی ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ where there is a will there is a way۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک یہی چارٹر نہیں ہے، اقوام متحدہ کے متعدد چارٹر ہیں، یعنی کہ آرٹیکل 4A بھی موجود ہے، 292 بھی موجود ہے، 194 بھی موجود ہے، اسی طریقے سے دیگر موجود ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایسے ممالک کے لوگ، جو ایسے خطے کے لوگ جن کو مجبور کر دیا جائے، وہ ہتھیار اٹھانے کے لیے ان کو جو ہے ایک فریڈم فائٹر گردانا جائے گا، ایک آزادی کا متوالا گردانا جائے گا، نہ کہ ایک دہشت گرد یا انتہا پسند جو ہے گردانا جائے گا، اور ان کی جو سپورٹ کریں گے وہ بھی ان کو سپورٹ کرنے کے صورتحال میں ان کو کوئی ان کے اوپر کوئی لیبل جو غلط قسم کا لیبل ہے وہ چسپاں نہیں کیا جا سکے گا۔ اس وجہ سے اقوام متحدہ کے پاس قوانین تو بہت موجود ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کو سرمہری ٹھہرا جاتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام ممالک نے اس مسئلے کو سمجھا، اس کو تسلیم کیا، اور نہرو کی جو 2 قراردادیں تھیں اس کے اندر انہوں نے یہ مانا کہ یہ جو ہے 2 ممالک کے مابین نہیں بلکہ ایک قومی، ایک عالمی مسئلہ ہے۔
लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता भारत जो है अपनी चालाक खारजा पॉलिसी के जरिए वो इसको दो मुमालिक के माबैन मसला करार दे के दो तरफा डायलॉग जो है उसको जारी रखना चाहता है, दूसरी तरफ वो तिजारत चलाना चाहता है, और एक तरफ जो है वो कश्मीर के ऊपर मजालिम जो है वो बंद होने का नाम नहीं लेते। जब से 5 अगस्त 2019 का वाक़या पेश आया और उन्होंने जाबराना अंदाज में कश्मीर को जम कर दिया, वहां अपना नाजायज और नापाक झंडा जो है वो लहरा दिया, उसके नतीजे में हमने ये देखा कि दुनिया के अंदर खामोशी छा गई और कोविड जैसी जो एक मुसीबत आई उसके अंदर कश्मीर का किसी ने जो है वो हाल पूछना भी मुनासिब ना समझा। लोगों को एक दुनिया का सबसे बड़ा जो इंसानी जेल है वो नजर आना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनकी जो तरजीहात हैं इस टाइम पे वो चाइना मुखालिफ हैं, और क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा चाइना का इत्तेहादी है, एक आहनी भाई है, इस वजह से उनको जो है ये पाकिस्तान बिल्कुल ये दोहरे मयार हमें दिखाई देते हैं, और फिर जो आलमी बिरादरी की एक मुजरिमाना खामोशी है वो भी बाइस तशवीश है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार हैं और बहुत तफसीली तज्जिया भी उन्होंने पेश किया, अपनी राय का इजहार भी किया। और इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं मसला कश्मीर के हवाले से, उनको सिर्फ करारदादें ही ना रहने दिया जाए बल्कि अब उन पर अमल दरामद किया जाए और वो जो हक़ खुद इरादियत देने का वादा किया गया था कश्मीरी अवाम से उसको पूरा किया जाए। Exactly. और नाज़रीन अब प्रोग्राम में कुछ मज़ीद रिपोर्ट शामिल कर लेते हैं। मजदूरों और वर्कर्स के हुकूक की फराहमी और कानूनी तकाज़ों के बारे में आगाही फराहम करने के सिलसिले में नेशनल इंडस्ट्रीज रिलेशंस कमीशन के तहत कराची में सेमिनार हुआ है। सेमिनार की तफसील बता रहे हैं कराची से ज़मीर अब्बास। सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन NIRC नूर जमान खान ने कहा कि अक्सर इदारों में मुलाजमीन और वर्कर्स को अपने हकूक के बारे में मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से कानूनी मामलात में इन्हें दुश्वारी का सामना होता है। ऐसे सेमिनार के जरिए न सिर्फ हम मुलाजमीन और मजदूरों को इनके हकूक के बारे में बता रहे हैं बल्कि NIRC की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भी तजावीज़ ले रहे हैं। हम जब NIRC में होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारी तवज्जो और हमारा जो फोकस होता है वो अदालती उमूर पर होता है। तो अदालत में फिर हम जो है ना इस तरह इंटरेक्शन हम कर नहीं सकते हैं। इसमें तो फ्रीली मालिक भी मिल सकता है, एम्प्लॉयर भी मिल सकता है, बात भी कर सकता है, क्वेश्चन भी कर सकता है, और हमने बहुत से क्वेश्चंस के ज़रिए हमें अपने शॉर्ट कमिंग भी जो है ना उसका पता चल जाता है। ये रोड मैप है, फर्स्ट टाइम जो है ना चेयरमैन NIRC ने इनिशिएटिव लिया है और बड़ी खुशाइंद बात है कि लेबर के मसाइल को उन्होंने लेबर में आके सुना। हम नेशन को सर्व कर रहे हैं, बहुत मुतमईन है, अल्लाह पाक ने चाहा तो आने वाले वक्तों में मजदूर के लिए बहुत अच्छा होगा। सेमिनार से दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन को चाहिए कि अपने हकूक की जंग लड़ने के साथ साथ अपने फराइज की अंजामदही में भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ताकि इदारे तरक्की करें और इसका फायदा मुलाजमीन को भी हो। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मौसम की बदलती रुतों के हवाले से कुछ तस्करा कर लेते हैं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है और पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाई हुई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। इस दौरान मालम जब्बा, कालाम, गोपस, फरी, चित्राल, दरोश, अस्तोर, बगरोट और दीर में बर्फबारी भी रिकॉर्ड हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत -15, कलात -11, लेह -10, कोयटा दलबंदीन -8, नौकुंडी -7, गोपस, मालम जब्बा, पाराचनार -6, कलाम, जोब -5, इस्तोर और पंजगुर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहां बेशतर इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वादी नीलम और वादी झेलम के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस कई इलाकों का ज़मीनी राबता दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मुनक़ता हो गया है। शदीद बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज है, जबकि लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जबकि दूसरी जानिब मरी में 2 दिन कबल शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। गुज़िश्ता रात मरी और गिरदुनवा में बारिश और यालाबारी हुई। मरी बदस्तूर 3 दिन से सर्दी की लपेट में है। आज भी आसमान पर गहरे बादल मंडला रहे हैं और धुंध के साथ बर्फानी हवाएं भी चल रही हैं। बर्फबारी के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मॉल रोड, GPO चौक, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, भूरबन और न्यू मरी में भी सयाहों का गैर मामूली रश है और तफरीही मकामात की रौनकें बढ़ गई हैं।
मरी में बर्फबारी के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने बेहतरीन इंतजामात भी कर रखे हैं। ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी के साथ ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखा गया है, जबकि रश के बावजूद किसी भी शाहराह पर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हुई। और अब रुख करेंगे मानसेहरा का, जहां मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सियाहती मकाम शुगरान में अब तक 12 इंच और कागान में 14 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है। वादी भूगड़बंग और वादी कुनिश के पहाड़ों समेत चित्रपिलियन में भी बर्फबारी हुई है, जिससे इलाके भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकार मशीनरी और एम्बुलेंसेस के साथ शाहरा कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल और ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल रखने के लिए मौजूद हैं। और स्कर्दू में 3 रोज़ा विंटर फेस्टिवल अपनी तमाम तरानाइयों के साथ खत्म हो गया है। तफसील बता रहे हैं कासिम नसीम। स्कर्दू में जारी रुगुन विंटर फेस्टिवल में आइस हॉकी का टाइटल स्कर्दू अंचन की टीम ने अपने नाम कर लिया। स्कर्दू अंचन की टीम ने 0 के मुकाबले में 5 गोल करके K2 की टीम को हरा दिया। फाइनल के मौके पर नायाब खूबसूरत जानवर याक मार्च हुआ और सैकड़ों की तादाद में कबूतर फजा में छोड़े गए। इस मौके पर मकामी दस्तकारियों और घरेलू सनतों में तैयार करदा चीज़ों और सकाफती अशिया की नुमाइश भी लगाई गई थी, जिसे शायकीन ने बेहद सराहा। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद खान इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने स्कर्दो में आइस हॉकी को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करते हुए गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के खेलों और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती अज़म का इजहार किया। हमारी ये कोशिश है कि एक हम एथलीट्स के लिए, लोगों के लिए कोचेस के साथ एक अच्छी फैसिलिटी रखें, जिसमें बच्चे ट्रेन हो जाएं और 4 से 5 साल के बाद यहाँ से बच्चे निकलें और ओलंपिक्स में अपने मुल्क के लिए कम्पीट करें और गोल्ड मेडल। तो ये सारा ड्रीम यही है। ऐसे खेलों से जवानों को अपने टैलेंट जाहिर करने का मौका मिलता है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस इवेंट को इससे भरपूर तरीके से किया जाएगा। विंटर फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात आने वाले वक्तों में इलाके में सरमाई सयाहत को फरोग देने में मददगार साबित होगा। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दू। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और मौसम की जो सूरत हाल है वो सर्दी की शिद्दत में अब इजाफा हो रहा है और मुख्तलिफ जो इलाके हैं मुल्क के, वहाँ पर कहीं बारिशें हो रही हैं, कहीं बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। चिलास दियामिर से इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ भी क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है, उनसे जान लेते हैं। शहाब, कैसा मौसम है इस वक्त दियामिर का और मौसम की सूरत हाल जो है कैसी देख रहे हैं? जी, आज अलग सुबह से बल्कि रात गए से यहाँ पर जो चिलास सिटी है यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी, जबकि जो बालाई इलाके हैं, स्पेशली बाबूसर है, नांगा पर्वत है, दारेल और तांगीर के जो बालाई इलाके हैं, बटोगा के जो बालाई इलाके हैं, वहाँ पर रात भर बर्फबारी हो गई है। और चिलास के गिरद नवाब जितने एरियाज है, यहाँ की जो पहाड़ है इसके ऊपर बर्फ ने बाकायदा चादर ओढ़ ली है और सर्दी की शिद्दत में यहाँ पर काफी इजाफा हुआ है, जबकि शाम ढलते ही यहाँ पर मौसम काफी साफ हुआ है। अगर देखा जाए तो ये बर्फबारी की वजह से यहाँ जो बालाई इलाके की जो रहायशी है वो इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो घरों के अंदर बंद हो गए हैं और वहाँ पर आने जाने का मसाइल पैदा हो गए हैं। वहाँ पर यहाँ से जो सेहत की जो एहलकार है उन लोगों ने मेडिसिन वहाँ पर पहुँचाई है, जबकि वहाँ पर खुराक की शदीद कमी का इम्कान पैदा हुआ है। जी सही शाब, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि कुछ इलाके हैं जो ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ रास्ते वो ब्लॉक हो चुके हैं। अमूमन जब बर्फबारी होती है तो इसी तरह से होता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, उनको खोलने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक होती है। तो जरा हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए कि एक तो कितने इंच तक बर्फ पड़ी और दूसरे कौन कौन से रास्ते हैं जिससे ब्लॉक हैं और जहाँ पर मुश्किलात का सामना है? जी, इस वक्त अगर बाबूसर गाँव जो यहाँ का सियाहती मुकाम है, काफी मशहूर है मुल्क की सतह पर सियाहत के हवाले से, वो इस वक्त मुकम्मल बंद हो चुका है। इसके साथ बटोगा की जो बालाई इलाके हैं वो भी मुकम्मल बंद हो गए हैं। दारेर और तांगीर के काफी दूर दराज इलाकों तक बर्फ पर पड़ी हुई है, जबकि चिलास सिटी जो है इस वक्त भी ठंड जो हवा है उनके घेरे में है और मौसम आहिस्ता आहिस्ता भी ठीक होता जा रहा है, बेहतरी आती जा रही है मौसम के साथ साथ। और इसके अलावा बर्फबारी और उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग की वजह से केकेज मुतद जो ब्लॉक था जिसे अभी खोल दिया गया है और अब ट्रैफिक के लिए बहाल हो गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिन इलाकों में लोग फंसे हुए तो नहीं थे, लेकिन काफी लोग उसमें मसाइल के शिकार थे, वो अब निकल रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2 दिन यहाँ पर बर्फबारी हो गई है। जी
बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन गौरी, आपने हमें तफसीलात से और मौसम की सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, शुमाली बलूचिस्तान समेत मैदानी और साहिली इलाके भी इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, मुस्लिम बाग समेत बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे जा चुका है। बलूचिस्तान के मौसम का अहवाल बता रही हैं कोयटा से ज़ुलेखा खान। शुमाली बलूचिस्तान समेत अगर मैदानी और साहिली इलाकों की बात की जाए तो इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। कोयटा, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, कलात समेत बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पे दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। ज़ियारत -12, कलात -8 और कोयटा मस्तूंग टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर चुका है। दालबंदीन, मुस्लिम बाग, पशीन और पंजगूर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर चुका है। गुज़िश्ता रोज़ से जो है पाइपलाइनें जम चुकी हैं, जिससे जो कोयटा के बासी हैं उन्हें पानी मुयसर नहीं हो रहा। शुमाल के पहाड़ों में हल्की बर्फबारी और बारिश मुतवक्के है। कैच, वाशक, अवारान और अतराफ की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बर्फीली हवाएं चलने का इम्कान है।